سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی زندگی میں جب بھی کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے، جب بھی کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو مدینہ منورہ میں ایک صحابی کو اپنا نائب بناتے۔ یہ صحابی آنکھوں سے نابینا ہے، لیکن ان کی شان اتنی بلند کہ اللہ کے محبوب پیغمبر اپنی عدم موجودگی میں مدینہ منورہ کا نظام ان کے حوالے فرماتے ہیں۔ یہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آنکھوں سے نابینا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں تشریف لائے، آپ کی آواز آ رہی ہے، صحابی نے اپنے پیغمبر کی آواز پہچان لی، لیکن یہ معلوم نہیں کہ مجلس میں کون بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن سے مخاطب ہیں؟ اس وقت مجلس میں مکہ کے سرداروں میں بڑے کچھ سردار موجود تھے، اور ان کا مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کرنا، آپ کو مصروف رکھنا، مشغول رکھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص یہ تھی کہ میں انہیں اسلام اور ایمان کی دعوت دوں۔ یہ سردار ہیں، سربراہ ہیں، بڑے لوگ ہیں، اگر یہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کے زیر اثر جتنے لوگ ہیں وہ بھی اسلام کے دامن رحمت میں آ سکیں، وہ بھی اسلام کے رحمت سے مستفید ہو سکیں۔ اور قرآن پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ذکر فرمائے ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ حریص علیکم، یہ تمہارا پیغمبر، یہ تمہارا نبی تمہارے لیے ہر خیر کے بارے میں حریص ہے۔ ان کی چاہت یہ ہے، ان کی تمنا یہ ہے کہ میری امت کو زیادہ سے زیادہ خیر مل سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداروں سے مخاطب ہیں۔ اتنے میں یہی صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی ہیں مجلس میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرنے لگے، پوچھنے لگے، قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھوانے لگے کہ اللہ کے محبوب وہ قرآن پاک کی فلاں آیت وہ مجھے پڑھا دیجئے۔ کوئی بات پوچھی، آپ ان کا جواب چاہتے تھے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر مجھے یہ جواب دے۔ اب معذور ہیں، نابینا ہیں، اس کو نہیں معلوم کہ میرے پیغمبر کے مجلس میں کون بیٹھے ہیں۔ خیال یہ تھا کہ صحابہ کرام ہیں، میرے بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس صحابی کے اس طرز عمل، اس طرح سوال کرنا اور اپنے سوال کے جواب پر اصرار کرنا، یہ آپ کو ناگوار گزرا۔ دل میں خیال آیا میرا ہی تو صحابی ہیں، کسی دوسرے وقت میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، دوسرے وقت میں بھی اپنی تشفی کرا سکتے ہیں۔ اب موقع ہے، یہ بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو اسلام کی دعوت دوں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک یا سب
مسلمان ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم سے فرمایا کہ عبداللہ تم ابھی چلے جاؤ اور بعد میں آ جانا، تمہارے جو سوال ہیں اس سوال کا جواب بعد میں دے دوں گا، میں آپ کو بعد میں سمجھا دوں گا۔ جانے لگی۔ اب حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں کیا سوچا ہے، دل میں کیا آیا ہے، کیا جذبات تھے، دل پیدا کرنے والا جانتا ہے۔ لیکن اسی مجلس میں ابھی کوئی دوسری بات بھی نہیں ہوئی، جو بات چل رہی ہے اس کا موضوع بھی تبدیل نہیں ہوا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور سورہ عبس کی ابتدائی آیتیں اتری ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میرے محبوب کیا ہوا؟ تیرے صحابہ کرام کو تو میں نے منتخب کیا ہے، میری منتخب کردہ جماعت میں سے ایک نابینا صحابی آپ کے پاس آتا ہے، سوال کرتا ہے، اس کا سوال کرنا آپ کو ناگوار گزرتا ہے اور آپ کے جبین اطہر پر، آپ کے ماتھے پر لکیریں پڑ جاتی ہیں، آپ کا پیشانی مبارک متغیر ہو جاتا ہے، آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے یہ تو اپنا ہے، بعد میں بھی سوال کر سکتا ہے، بعد میں بھی پوچھ سکتا ہے۔ آپ اس صحابی کے اس وقت اپنے جواب کے اصرار سے کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا عبسہ، میرے پیغمبر نے اپنے جبین پر شکن ڈال دیے، لکیریں نمودار ہوئے۔ سب سے مہذب ترین معنی ہے کہ چیب جبین ہوئے، ورنہ لفظ عبسہ کا معنی ہوتا ہے ترش روح ہونا، کہ آپ ترش روح ہوئے اور آپ نے چہرہ مبارک پہن لیا، آپ نے اعراض کر لیا۔ میرے محبوب آپ کو کیا معلوم، وہ جن کے بارے میں آپ حریص ہیں کہ یہ مومن بن جائیں، یہ مسلمان بن جائیں، یہ کلمہ پڑھ لیں، یہ نصیحت حاصل کر لیں، ان کے مقدر میں شاید ہدایت نہ ہو، ان کے مقدر میں کلمہ توحید نہ ہو، لیکن جو تیرا جان نثار ہیں، جو اپنے سب کچھ کو آپ پر قربان کرنے والا ہے، آپ نے اس سے اعراض کر لیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اس کے بعد دیکھا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی مجلس میں تشریف لائے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کے لیے جگہ بنائی، اپنے کندھے سے نبوت اور رسالت والی چادر اتاری، وہ بچھائی اور حضرت عبداللہ سے فرمایا بیٹھیے، تشریف رکھیے، اور فرمایا یہ وہی میرا امتی، میرا صحابی ہے جس کے بارے میں میرے رب نے مجھے ڈانٹ پلائی ہے، اس کے لیے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے، یہ وہ ہستی ہے۔ مجھے یاد آیا یہی صحابی مجلس میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے اللہ کے محبوب میں معذور ہوں، آنکھوں سے نابینا ہوں، ہاتھ پکڑ کر چلانے والا کوئی، سہارا دینے والا وہ بھی کوئی موجود نہیں ہوتا، میرا گھر مسجد نبوی سے دور ہے، درمیان میں کھجور کے باغات ہیں، میں بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی قائد کے چلتا ہوا آتا ہوں، تو کبھی کھجور کے ایک تنے اور درخت سے ٹکراتا ہوں، کبھی دوسرے تنے اور درخت سے ٹکراتا ہوں،
कभी काई में गिर जाता हूँ। मेरे पैगंबर, अगर मुझे इजाजत मिले मैं अपनी फर्ज नमाज अपनी घर में अदा करता रहूं, क्या इसकी मुझे इजाजत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम नाबीना हो, लेकर आने वाला भी कोई नहीं, आप घर में अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। हजरत अब्दुल्ला मजलिस से उठे, चलने लगे, इतने में हजरत जिब्रील हाजिर हुए। अल्लाह के महबूब, आपने किन को इजाजत दी घर में नमाज पढ़ने की? जब यह सफ में खड़ा होता है, अल्लाह पाक इनकी नाबीना और माजूर होने पर रहमत की निगाह डालते हुए तमाम सफ वालों की नमाजें कबूल कर लिया करता है। आपने उनको इजाजत दी है कि वह अपनी फर्ज नमाज घर में अदा करें। आपने आवाज दी, अब्दुल्ला। अर्ज करने लगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाजिर हूं। वापस पलटे, आपने फरमाया, तेरे कानों तक आजान की आवाज पहुंचती है, आजान की आवाज सुन लेते हो? अर्ज करने लगे, हाँ अल्लाह के महबूब। फरमाया, अजिब, अगर यही बात है कि तुम आजान सुन लेते हो, हय्या अलस सलाह की सदा तेरे कानों में पड़ती है, तो फिर नमाजों में हाजिर हो लिया कर, जमात के नमाज में हाजिर हो लिया कर। शान इतनी बुलंद इस सहाबी के मुताल्लिक अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर को तंबीह फरमाई।